چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے آج ملاقات نہ ہونے پر میڈیا سے گفتگو کی ہے. کیا کہا ذرا سنیے. ملنے نہیں دیا جا رہا, 5 منٹ کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی, تو یہ امتیازی سلوک پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کے یہ کارنامے جو ہیں وہ لکھے بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یاد بھی رکھے جائیں گے. پھر جو ہے ساری عمر یہ حکومت نہیں رہنی, پھر کسی کو گلے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. فی الحال تو جو ہے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا کہا گیا ہے اور ساتھ میں یہ ہدایات بھی ہیں کہ امپائرز ملے ہوئے ہیں تو احتیاط کریں. تو جو ہے فرنٹ فٹ پر بھی کھیلیں گے اور امپائرز پر نظر بھی رکھیں گے. فرنٹ فٹ پہ بھی کھیلیں گے اور امپائر پر نظر بھی رکھیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرضی ان کی ملاقاتیں بند کر دیں, انہوں نے باز نہیں آنا؟ جی یہ باز آئیں گی بھی نہیں اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, تاکہ اس طریقے سے اپنے طریقے سے. لیکن یہ کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. تو جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جس نے اپنے سے 8 گنا بڑے ملک سے جنگ جیتی, پوری قوم نے جیتی ہے, لیکن یہ مطلب بات سمجھ آ گئی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات ان کو نہیں پتہ کہ نہ یہ فرنٹ رہے گا نہ یہ فٹ رہے گا, کچھ بھی دونوں میں سے کچھ نہیں رہے گا. یہ کام ختم ہو جائے گا جس لیول سے پہ جا رہے ہیں. ان کا پورا ریکارڈ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ نہ یہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا, یہ تو کل فیصل واڈا صاحب نے بات کی. پتہ نہیں, مجھے نہیں, میں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, میں نہیں جانتا جی. لیکن میں اب اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جس لیول پہ سر 19 گروپ ان میں بن چکے ہیں پہلے ہی, اور کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے ایک دوسرے پہ. کوئی کسی کے خلاف ہے, کوئی کسی کے خلاف ہے. کل انہوں نے آدھے لوگ جو تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ کہہ رہے کہ فلاں کو ہٹائیں. کل جب یہ NDU کی بات ہوئی تو وہاں پہ جس قسم کی باتیں مطلب انہوں نے کہا, اور رات کو پورا پروگرام ہوا, شاہ زیب خان زادہ نے پروگرام کیا کہ یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی. تو وہ بالکل ٹھیک ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم مشال یوسفزئی کے حق میں کوئی قرارداد نہیں لا رہے, اس کے ہم سینٹ کے تقدس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سینیٹر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے, جس طرح جو بھی باتیں کی گئی ہیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو پریویس کنڈکٹ ہے ان کا وہ اس لیول کا 9ویں سے لے کے آج تک کہ جب بھی جاتے ہیں آگ لگانا, اور اس ریڈیو اسٹیشن کو بھی جلا دینا جہاں سے پاکستان کا پہلی دفعہ اعلان ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا. پشاور سے پاکستان بن گیا, اور اسی طرح پھر اپنا کنور شیر خان. اس پہ ویسے سہیل آفریدی صاحب نے ایک تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بتائیں شفقت اوان صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی مناسب بات ہے؟ مجھے تو پہلے میں تھوڑا سا ان کو رسپونڈ کر لوں. مجھے تو کل وہ ایک فیصل واڈا کی بات سن کے افسوس ہو رہا تھا, لیکن اپنے بھائی کی سن کے ڈبل افسوس ہوا ہے کہ نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا. اس کو تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح گاؤں میں چودھریوں نے کنٹوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بات وہ خود نہیں کر سکتے تو وہ ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچواتے ہیں. وہ تو اس قسم کا ایک کان ٹوٹا سا بندہ ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا, لیکن آج اعظم نذیر تارڑ نے اور اطہر اللہ تارڑ نے بھی ان کی باتوں کی تائید کر دیا, اور یہ بھی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے, میری بات تو سنیں. پیپلز پارٹی کا سینیٹر, اچھا پیپلز پارٹی مان جائے ہمارا سینیٹر ہے. مجھ سے پوچھے کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحب تھیں, انہوں نے کہا جی ہمارا تو نہیں ہے. ساتھ میرے ذوالفقار بھٹی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہمارا بھی نہیں ہے. فرشتے ووٹ دے گے. اچھا میں نے یہی پوچھا کہ یہ آسمان سے پھر آیا ہے. آسمان اکیلا تو نہیں ہے نا, اورنگزیب صاحب دیکھیں وہ آسمان پارٹی, وہ آسمان سے آیا ہے. نقوی صاحب بھی کسی کے. میری بات تو سنیں, یہ آسمان کے کینڈیڈیٹ ہیں. حامد صاحب آپ بھی جانتے ہیں, وہ محسن نقوی ہو یا وہ فیصل واڈا ہو, نہیں مانیں گی میری بہن بھی کہ ہمارا بندہ ہے, نہ ان کی باتوں کو آن کریں گے. لیکن اس طرح کی اگر یہ زبان استعمال کریں گے تو یہ ہماری توہین نہیں کر رہے, یہ اس ملک کے 90% لوگوں کی توہین. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ آج محسن نقوی صاحب برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو ملے اور انہوں نے ان کے حوالے کچھ ڈاکومنٹس کی اور کہا جی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ایک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں, یہ پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو آپ ان دونوں کو اون کرتے ہیں, شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو؟ دیکھیں شہزاد اکبر جو ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. عادل راجہ کا تو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم انہیں اون کرتے ہیں. دیکھیں وہ بات غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں, میں تو ان کو پڑھتا بھی نہیں ہوں زیادہ, لیکن ہم انہیں کیوں اون کریں, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اپنا لیگل پروسیس چلائیں, اگر وہاں سے کوئی ان کو بندہ مطلوب ہے تو وہ ان کو دے دیں گے جو بھی ان کو مطلوب ہوگا, اس کے بارے میں اپنا بے شک قانونی یہ کریں. ناز بلوچ صاحبہ, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی برطانیہ میں کافی وقت گزارا, تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کی کوشش تھی کہ ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے, وہ نہیں واپس بھیجا گیا ان کو. پھر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ چلے گئے برطانیہ, کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی کہ ان کو واپس بھیجا جائے, وہ بھی نہیں کر سکے.
پھر یہ شہزاد اکبر صاحب خود پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم نواز شریف کو لندن سے واپس لائیں گے، یہ بھی نہیں، یہ کام نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ اب شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو برطانیہ سے پاکستان واپس بھیج دیا جائے؟ دیکھیں، جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس سرزمین کے اندر بیٹھ کر بھی، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلندہ ریکارڈ لے کر آتے تھے، اور شہزاد اکبر صاحب، سوال تو ان کے لیڈر سے ہونا چاہیے جو جیل میں بیٹھے اب دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر بے یقینی کی کیفیت کے اوپر آ چکے ہیں کہ یہ کون تھے. ہم ان سے بہت پوچھ کے تھک گئے کہ ہو واز شہزاد اکبر. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ آسمانوں سے آئے اور یہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے، ان کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کا کہ کون سینیٹر کیسے بنا. تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوں، آپ فردن فوردن ایک شخص کا نام یا دو لیں گے. میرا سوال آپ سے معصومانہ یہ ہے کہ میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی جو پوری کی پوری کابینہ تھی جو اڑن چھو ہو گئی، جو لاپتہ اور غائب ہو گئی، وہ پوری کی پوری کابینہ کاپی پیسٹ کہاں سے آئی تھی؟ اچھا، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا پیپلز پارٹی کے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ پوچھنے نہیں بتائیں گے. سارا زور اس بات پہ ہے کہ پوچھو ناز بلوچ سے کہ فیصل واڈا کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے کہ نہیں؟ نہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز آپ میری بات آپ مان گئے، آپ بتائیں جی. آپ پوچھتی ہوں تو بتائیں پھر. میں نے کہا نہیں مانیں گے بھائی، منوا کے دیکھ لیں. نہیں مانیں گے، وہ میری بہن ہے، لیکن سینٹر تو وہ سندھ سے بھائی بنے ہیں، لیکن منوا کے دکھا دیں کسی ایک بندے سے. میں تو نہیں منوا سکا. اچھا، میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. دوسری بات ابھی آپ نے ان کی وزیر اعلیٰ KPK کی جو بیان چلایا، اس پہ وہ امپائر کی بات کر رہے تھے. ایک تو فیصلہ یہ کر دیں، ان کے امپائر بھی روز بدلتے ہیں اور امپائروں سے ریلیٹڈ بیانات بھی بہت بدلتے ہیں. کبھی تو یہ کہتے تھے کہ امپائر نیوٹرل ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ امپائر ملے ہوئے ہیں. یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ امپائر کون ہے یا کس طرف اشارہ کریں؟ اور ایک اور اہم بات میں ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد، پارٹی کے وزراؤں نے MRD کی تحریکیں بھی چلائیں، جیلوں کے جیل بھی بھرے. میرے اپنے والد صاحب جو ہے وہ منسٹر تھے 70s میں، اور وہ جیلوں میں گئے، اور انہوں نے بلکہ وہ دور I was a very little child، تو ہمارے آپ کو جیل میں نظر نہیں آتے لوگ کہ انہوں نے 80 کی دہائی میں جیلیں کاٹی، بے گناہ بے قصور لوگوں نے جیلیں کاٹی، لیکن بھاگ کے نہیں گئے. اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جیلوں سے ڈر کے پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی کھڑا نہیں رہا آپ کے ساتھ. اور بیرون ملک سے چلنے والے جو مختلف ممالک سے، میرے آپ بیرون ملک سے بیٹھ کر، مختلف کنٹریز سے بیٹھ کر، آپ لوگوں کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں اور ایکس پہ بیانات آ رہے ہیں، اور وہ بیانات بہت کنٹروورشل آ رہے ہیں. وہ بیانات ملک میں انتشار اور نفرت انگیزی کے آ رہے ہیں، ایکسٹریمزم پھیلانے کے آ رہے ہیں. وہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال خدا نخواستہ بنانے کے لیے ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے، جو کہ وہی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 مئی والے رویے سے، اس بیانیے سے اپنے آپ کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت آپ کو بالکل یونائٹڈ نظر آ رہی ہے، اور نوٹیفیکیشن والے معاملے پہ بھی یونائٹڈ ہے.